بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد۔ ماہ رمضان المبارک کے اہم واقعات میں سے غزوہ بدر بھی ہے، جو کہ 17 رمضان المبارک 2 ہجری کو پیش آیا۔ نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی قیادت میں مسلمانوں نے کفار کو شکست دی، اپنے سے 3 گنا زیادہ فوج کو شکست دی، اور وہ فوج جو ہے وہ ساز و سامان سے لیس تھی اور ادھر بے سر و سامانی کا عالم تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، تحقیق اللہ نے بدر میں تمہیں مدد عطا فرمائی۔ یقیناً مدد اسی وجہ سے عطا ہوئی کہ اہل ایمان کے، مہاجرین و انصار کے جذبے بہت بلند تھے۔ ایک منظر دیکھیے کہ جب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مہاجرین و انصار سے مشورہ لے رہے ہیں کہ مہاجرین بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، انصار بھی اپنے جذبات کا اظہار کر رہے ہیں، حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ انصار کی طرف سے کھڑے ہو کر عرض کرنے لگے فقد آمنا بکا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ پر ایمان لائے ہیں، وصدقناکا، اور ہم نے آپ کی تصدیق کی ہے، وشہدنا انما جئت بھی حق، اور ہم نے اس بات کی گواہی دی ہے کہ آپ جو کچھ بھی لے کر آئے ہیں وہ حق ہے، وَأَعْطَيْنَاكَ عَلَى ذَلِكَ عہودنا ومواثیقنا علی السمع والطاعہ، اور ہم نے جو کچھ بھی آپ لے کر آئے ہیں اس کے اوپر سننے اور اطاعت کرنے کے پکے وعدے کیے ہوئے ہیں۔ فمدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لما اردتا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آپ جانا چاہتے ہیں ہمیں لے چلیں، فنحن معک، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فوالذی بعثک بالحق لو استعرضت بنا ھذا البحر لخذناہ معک، اللہ کی قسم اگر آپ ہمیں اس سمندر میں بھی کود جانے کا حکم دیں گے ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم سمندر میں کود جائیں گے، ما تخلف منا واحد، ہم میں سے کوئی ایک بھی پیچھے نہیں رہے گا، وما نکرہ ان نلقى عدونا غدا، اور ہمیں اس بات کی بھی کوئی پریشانی نہیں ہے کہ کل دشمن سے ہماری جنگ ہوگی۔ انا لصبر عند الحرب صدق عند اللقاء، ہم تو جنگ میں ڈٹ جانے والے ہیں، مقابلے کے وقت وعدے سچ کر دکھانے والے ہیں۔ وَلَعَلَّ اللَّهَ يُرِيكَ مِنَّا مَا تَقَرُّ بِهِ عَيْنُكَ، اور ضرور اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہم سے وہ مناظر دکھائے گا جس سے آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں گی۔ فَسِرْ بِنَا عَلَى بَرَكَةِ اللَّهِ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نام لیجئے اور ہمیں ساتھ لے چلیے۔ یہ جذبے آپ دیکھیں سیدنا سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہیں۔ ایک اور روایت کے الفاظ مزید یہ بھی ہیں کہ آپ نے یہ بھی عرض کیا وَصِلْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ، یا رسول اللہ جس کے ساتھ چاہیں آپ تعلق جوڑیں، وَقْطَعْ حَبْلَ مَنْ شِئْتَ، جس کے ساتھ چاہیں تعلق توڑ دیں، وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِنَا مَا شِئْتَ، ہمارے مالوں سے جو چاہیں لے لیں، وَأَعْطِنَا مَا شِئْتَ، جو چاہیں ہمارے پاس چھوڑ دیں، وَمَا أَخَذْتَهُ مِنَّا أَحَبُّ إِلَيْنَا مِمَّا تَرَكْتَ عَلَيْنَا، اور جو کچھ آپ ہم سے لیں گے نا وہ ہمیں زیادہ پیارا ہوگا اس سے کہ جو آپ ہمارے پاس چھوڑ جائیں گے، یعنی جو آپ ہم سے لے لیں گے اس پہ ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے جب یہ جذبے دیکھے، راوی کہتے ہیں فَسُرَّ بِذَلِكَ رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام اس کی وجہ سے بہت خوش ہوئے۔ ایسے ہی جذبے ہوتے ہیں تو اللہ کی مدد آتی ہے۔ آج بھی اگر ہم مسلمان جذبہ جہاد لے کر نکلیں تو پھر اللہ کی مدد آئے گی، کیونکہ ہمارے جذبے کمزور ہوتے ہیں تو پھر بظاہر ہمارے حالات بھی ایسے ہو گئے ہیں کہ فلسطین میں بھی مسلمان مار کھا رہے ہیں، کشمیر میں بھی مسلمان مار کھا رہے ہیں، جگہ جگہ ہمیں پریشانیاں ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم جہاد کو ترجیح نہیں دیتے، جہاد کو ہم بعض لوگ تو یہ کہتے ہیں جی کہ جنگ تو
مسئلے کا حل ہی نہیں ہے۔ حالانکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو کہ رحمت عالم ہیں، ان کی ایک شان یہ ہے وہ رسول ملاحم بھی ہیں، یعنی جنگوں کے رسول بھی ہیں۔ جہاں کہیں جہاد کی ضرورت ہے وہاں جہاد کرنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اقبال نے اسی منظر کو دیکھ کر کہا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار در قطار۔